السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انفو ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں ایسے کئی سارے حادثات ہیں جن کے پیچھے بہت سارے راز اور کہانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہی حادثات میں سے ایک ٹک ٹاک کی کہانی ہے جس کے 1.5 ارب سے زائد رجسٹرڈ یوزرز ہیں۔ 2 سال کے اندر اس ایپ نے جس طرح شہرت پائی یہ ناقابل یقین ہے۔ اس ایپ کو چائنی شہری ژنگ یمنگ نے بنایا، جسے آج چائنا کا 7واں امیر ترین آدمی مانا جاتا ہے۔ 1983 میں چائنا کے صوبے فوجیان میں پیدا ہونے والے اس شخص نے اپنی شروع کی تعلیم چائنا کے جنوب مشرقی شہر لونگیان میں حاصل کی۔ اس آدمی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری نانکائی یونیورسٹی چائنا سے لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی شروع سے ہی بے حد محنتی تھا اور اپنے کالج کے زمانے میں بھی مختلف ویب سائٹس بناتا تھا اور انہیں بیچ کے پیسے کماتا تھا۔ 2006 میں گریجویشن مکمل کرنے کے بعد کوگزون نامی کمپنی میں کام کرتا رہا اور اسی طرح اسے 2008 میں مائکروسافٹ میں جاب مل جاتا ہے۔ لیکن مائکروسافٹ کمپنی میں یہ آدمی نہیں ٹکتا کیونکہ وہاں پر رولز کافی سخت تھے۔ مائکروسافٹ چھوڑنے کے بعد یہ فنفاؤ نامی سٹارٹ اپ جوائن کر لیتا ہے، لیکن یہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو انسان آگے بڑھنے کی ہمت کرتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، اور انہی غلطیوں کو سیڑھی بنا کر آگے بڑھنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ 2009 میں یہ آدمی 99fang.com کے نام سے اپنی کمپنی کھولتا ہے، لیکن یہ بھی فلاپ ہو جاتا ہے۔ اس بار ژنگ یمنگ کافی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص اپنی غلطیوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر نئی ناکامی اس کے تجربات میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار اس نے ٹرین میں دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہے ہیں اور ساتھ میں سیلفی کھینچ رہے ہیں، اور کچھ نوجوان ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ بار بار نوٹس کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی سوشل میڈیا ایپ بنایا جائے جس میں میوزک، فوٹو اور ویڈیو تینوں کا ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی تمام بزنس اور جاب کو چھوڑ کر چائنا کے شہر بیجنگ میں بائٹ ڈانس کے نام سے ایک کمپنی بناتا ہے۔ یہاں پر بھی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنے کے لیے طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت اپنے 20s میں ہوتا ہے، لیکن پہلے ہونے والی ناکامیوں اور ایکسپیرینس سے بہت سیکھ رہا تھا۔ ان تمام فیلئر، ناکامیوں اور ایکسپیرینس کو اپنی آبزرویشن سے یکجا کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوستو، یہاں سے اس کی کامیابی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی کمپنی بائٹ ڈانس نے ٹوٹیاؤ کے نام سے ایک نیوز ایپ لانچ کی جسے قریب 1.5 کروڑ لوگ روزانہ استعمال کرتے تھے۔ 2014 میں اسے انہی کمپنیز سے آفر آنے لگتی ہے جس نے اسے پہلے ریجیکٹ کیا تھا۔ 2016 میں اس کی کمپنی بائٹ ڈانس نے چائنا میں ڈیوئن کے نام سے ایک شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپ لانچ کی، اور 2017 تک بائٹ ڈانس کی ریونیو میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ مشہور سوشل ایپ میوزیکلی کو خرید لیتا ہے۔ دوستو، یہ میوزیکلی کو $1 ارب میں خرید لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا میں ٹک ٹاک متعارف کرواتا ہے۔ ٹک ٹاک نے 2 سال کے عرصے میں نہ صرف کروڑوں یوزرز گین کی، بلکہ اس ایپ نے مشہور سوشل میڈیا ایپس جیسے انسٹاگرام، ریڈٹ اور سنیپ چیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج اس ٹک ٹاک کے دنیا بھر میں آفیسز ہیں، جیسا کہ ڈبلن، لاس اینجلس، نیو یارک، لندن، پیرس، ممبئی، دبئی، جکارتہ، سنگاپور، سیول اور ٹوکیو۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ زنگ کا ٹک ٹاک پر اپنا کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے اور یہ صرف ٹک ٹاک ویڈیوز کو ہی دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یہ ایپ صرف نوجوانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن بعد میں اس نے اپنے تمام مینجمنٹ ٹیم کے لیے لازم کیا تھا کہ وہ نہ صرف ٹک ٹاک ویڈیوز بنائے بلکہ ان کے لیے ایک خاص لائکس بھی حاصل کرنے ہوتے ہیں، ورنہ ان کے لیے پش اپس کرنے ہوں گے۔ دوستو، اس کی کمپنی صرف ٹک ٹاک پر ہی نہیں رکی، بلکہ 2019 میں انہوں نے اسمارٹ فون نٹ پرو 3 کے نام سے ایک اسمارٹ فون بھی انٹروڈیوس کرایا۔ ٹک ٹاک آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا جانے والا ایپ ہے، جس نے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام جیسے مشہور ایپس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ژنگ یمنگ کی ویلتھ تقریباً $13 بلین ہے، اور اس طرح یہ آدمی چائنا کا 7واں امیر ترین آدمی بنتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے دیہی علاقوں میں یہ ایپ بہت ہی مشہور ہے، یہاں تک کہ اس ایپ کے ٹوٹل ڈاؤن لوڈز میں سے 25% ڈاؤن لوڈز صرف انڈیا میں ہوتا ہے۔